آپ دیکھتے ہیں جس محلے میں جائیں، جس مسجد میں جائیں، تراویح پڑھی جا رہی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں ہر بازار میں، ہر محلے میں، ہر گلی کوچے میں کتنے روحانی بیمار آپ کو ملیں گے۔ ایک ہے بیمار کہ ہیپاٹائٹس سی ہے، اسے خدا نخواستہ کینسر ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کرونا مرونا ہے، وہ بیمار ہے، وہ اتنا قابل ترس نہیں ہے جتنا روحانی بیمار قابل ترس ہے۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وأحبائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قال اللہ تعالی الصوم لی وانا اجزی بہ، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، الصيام جنة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام سامعین کرام اور میری معززہ و موقرہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں،
ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں جانا ہے، آنے میں ایک ٹائم لگا، دنیا میں سٹاپ ہوا، یہاں سے پھر ایک پرواز انشاءاللہ العزیز عالم برزخ تک ہے۔ اس انتظار گاہ کے بعد پھر جہاں سے آئے ہیں اس مأوا پہ اور اس ٹھکانے پہ پہنچنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ گول چکر ہے، اور اس گول چکر کا نمونہ دنیا میں یہ 12 مہینے ہیں۔ کہاں عالم ارواح سے چلے، اس سے پہلے آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے، یہ ایک انسانیت کا گول چکر ہے۔ ہم آئے ہیں جنت سے، انشاءاللہ جانا بھی جنت میں ہے، تو یہ ہم گول چکر کاٹ رہے ہیں۔ پھر اس دنیا میں آ کے یہ گول چکر اس طرح ہے کہ ہر سال میں 12 مہینے ہیں، اور وہ مہینے بار بار آ رہے ہیں، سال بار بار آ رہا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اصلاً رب کائنات سمجھانا چاہتے ہیں زندگی ہے ہی گول چکر، اس میں عارضی سٹاپ ہیں اور اس میں تیاری ہے آخرت کے لیے۔ علماء جو اولیاء ہیں اور علماء ہوتی ہوئی ہیں جو اولیاء ہو، وہ فرماتے ہیں جب انسان یہ بات سنتا ہے کہ ہم آئے ہیں، آنے کے لیے نہیں آئے ہیں، جانے کے لیے آئے ہیں، جو آیا ہے اس نے جانا ہے، خوش نصیب ہے جس نے آنے میں جانے کی تیاری کر لی۔ اور اس میں ایک بدیع اور آسان دلیل بھی یہ ہے، جب آتے ہیں تو اذان کان میں دی جاتی ہے، نماز نہیں ہے، جب جاتے ہیں پھر نماز جنازہ ہے، اسی لیے اس کی اذان نہیں ہے، تکبیر نہیں ہے، رکوع اور سجود نہیں ہے۔ تو یہ بار بار میری اور آپ کی زندگی میں شاید یہاں کئی ایسے تشریف فرما ہیں جو یہ کہیں گے 60 بہاریں یا 61 یا 62، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ عمر والے لوگ بیٹھے ہوں، بلکہ یقیناً بیٹھے ہیں 70 سال 80 سال 90 سال، کئی ایسے جن کے 40 سال 30 سال 25 سال بار بار رمضان المبارک آ رہا ہے۔ اور یہ بار بار آنا اللہ کی رحمت ہے کہ یہ ایسے پیالہ چکر لگا رہا ہے کہ ہر چکر میں فائدہ اٹھا لو۔ اگر پہلے نہیں اٹھا سکے، اس پیالے سے کچھ نہیں پی سکے، اب پی لو، پھر پی لو، چلتے چلتے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے جسے رب کائنات 60 سال عمر عطا کر دے، آگے 61 ہے 62 ہے 63 ہے،
یا صرف 60؟ آذرہ اللہ۔ ہمیں غصہ آتا ہے ان لوگوں پہ جو قرآن حدیث کا مطلب غلط بیان کرتے ہیں۔ تو کئی صوفی لوگ علم کے کورے وہ یہ کہتے ہیں 60 سال عمر ہو جائے تو اللہ گناہ نہیں لکھتے ہیں، اب جتنے بھی وہ گناہ کرتا رہے اللہ پاک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ یہ غلط مفہوم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ بہتان اور گستاخی ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ آپ کا مقصد عظیم اور مبارک یہ ہے کہ آذرہ اللہ، 60 سال عمر مل گئی پھر معذرت کوئی نہیں ہوگی۔ بلوغت کے بعد 5 نمازی بھی مل گئی، عذر تو پھر بھی کوئی نہیں۔ لیکن اگر 60 سال عمر نصیب ہو گئی، آذرہ اللہ، رب کائنات قیامت کے دن ویسے بھی کسی کی معذرت قبول نہیں کریں گے، اور جس کی عمر 60 سال یا اس سے زیادہ ہے اس کی تو بالکل معذرت قبول نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں ایک مقام میں آتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، جس کو 60 سال عمر یا اس سے زیادہ نصیب ہوئی اسے کہا جائے گا ہم نے اتنی عمر تجھے نہیں دی تھی کہ تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا اور نہیں کی۔ اور خطیبانہ معنی یہ کریں گے ہم نے تجھے اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تو متقی بن سکتا تھا، ولی اللہ بن سکتا تھا، غلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن سکتا تھا، جنت کا دولہا بن سکتا تھا۔ تو اس لیے ہماری عمروں میں بار بار رمضان آ رہا ہے، اس میں وعدہ بھی ہے اور اس میں وعید بھی ہے اور اس میں عید بھی ہے۔ وعید اس طرح ہے کہ بار بار آ رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے اب تو سیدھا ہو جا، اب تو سیدھا ہو جا، ہو سکتا ہے پھر تجھے رمضان نصیب نہ ہو۔ اور عید اس طرح ہے کہ اصل رمضان وہ ہے کہ جس کے بعد تجھے عید نصیب ہو کہ آخرت کی کامیابی ہو جائے اور تیرے گناہ معاف ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں پچھلے سال ان دنوں میں کتنے ہمارے عوام و خواص اپنے بیگانے چھوٹے بڑے نیک گناہگار نوجوان بوڑھے مرد و عورت رمضان کا استقبال کر رہے تھے۔ رمضان آ رہا ہے، آج وہ نہیں ہے، برزخی زندگی میں منتقل ہو چکے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آنے والا ہے کہ بار بار رمضان نصیب ہو رہا ہے اور رب کائنات ہمیں یاد کرا رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ ذرا اس بات کو سمجھنا، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو رب کائنات نے عجیب طرز اختیار کیا ہے کہ رمضان اور قرآن، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا رمضان کا مہینہ وہ ہے پورا کرنے کے بعد عید ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے، آخری عشرے میں اعتکاف ہے، سحری اور افطاری ہے۔ نہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ گویا رب کائنات استقبال کے طور پہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں، استقبالیہ رمضان قرآن، جس نے وہ رمضان گزارا کہ قرآن نہ سنا نہ سنایا،
نہ قرآن سمجھا نہ سمجھایا، نہ تراویح نصیب ہوئی، اس کا کوئی رمضان نہیں۔ رمضان اس کا ہے جس نے قرآن کے ساتھ رمضان میں یاری لگائی، اور سب سے بڑی یاری، سب سے بڑی دوستی اور تعلق یہ ہے کہ آدمی تراویح میں صحیح حافظ قاری کا قرآن سن۔ جس نے قرآن مقدس سن لیا وہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کا مصداق بن گیا، چاہے وہ جاہل کیوں نہیں۔ اور اگر قرآن نہیں سنا، قرآن کے ساتھ تعلق رمضان میں نہیں بنایا، چاہے مجھ جیسا چھوٹا سا عالم اور مولوی اور خطیب کیوں نہ ہو، اس نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا، چاہے اور کیوں نہ ہو، عالم ہے، جاہل ہے، نیک ہے، گنہگار ہے، رمضان میں بس قرآن سے تعلق بن جائے، قرآن سے تعلق بن جائے۔ آپ دیکھتے ہیں جس محلے میں جائیں، جس مسجد میں جائیں، تراویح پڑھی جا رہی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں ہر بازار میں، ہر محلے میں، ہر گلی کوچے میں کتنے روحانی بیمار آپ کو ملیں گے۔ ایک ہے بیمار کہ ہیپاٹائٹس سی ہے، اسے خدا نخواستہ کینسر ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کرونا مرونا ہے، وہ بیمار ہے، وہ اتنا قابل ترس نہیں ہے جتنا روحانی بیمار قابل ترس ہے۔ شاید مجھ جیسے اور آپ جیسے حضرات روحانی بیمار کو دیکھ کے مذاق کرتے ہوں یا حقیر سمجھتے ہوں، لیکن فریضہ یہ ہے کہ روحانی کسی بیمار کو دیکھ کے پریشان ہو جانا ہے کہ اتنا بڑا روحانی بیمار ہے، تراویح نصیب نہیں ہو رہے، تراویح نصیب نہیں ہو رہی، اسے سحری اور افطاری نصیب نہیں ہو رہی، پھر پیار کے ساتھ، تحمل کے ساتھ کہہ دیا کرو۔ ہم جو لوگوں کو سیدھی باتیں کرتے ہیں، مولوی، میں نہیں، سارے مولوی علماء، مذاق بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کیچڑ بھی اچھالے جاتے ہیں، کون کون سی باتیں ہم زندگی میں نہیں سنتے، کیوں برداشت کرتے ہیں؟ دین بڑی پیاری چیز ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جیسی اس دین پہ شخصیت قربان ہوئی، دین ان پہ قربان نہیں ہوا۔ بھائی یہ ہمارا صرف فریضہ نہیں ہے، سستا سودا ہے، کہہ دیا کریں کہ بدبخت ہے وہ انسان کہ رمضان کا مہینہ آیا اپنی بخشش نہیں کرائی۔ وہ بھی ہے کہ ایک روزہ، ایک تراویح کے بعد بخشش ہو جاتی ہے، اور وہ بھی ہے کہ 30-29 دن کا چاند جب نظر آ گیا ان کی بخشش نہیں ہے، ان کی مغفرت نہیں ہے، وہ رحمت کے مستحق نہیں ہوئی ہے۔ اگر صحابہ کرام کا دور ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، اگر ہم صحابہ کرام کو دیکھ لیتے ہم کہتے یہ مجنون ہے، جنون ہے، اتنی آخرت کی فکر ہے۔ اور اگلی بات سنو، اگر وہ ہمیں دیکھ لیتے تو ہمیں منافق کہتے ہیں۔ کلمہ پڑھتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، نبی علیہ السلام کی سنت کو مانتے ہیں، لیکن پھر عمل نہیں ہے۔ اس لیے یہ فریضہ ہے، فضائل آپ نے سنے، سنتے رہو گے، مسائل سنے، سنتے رہو گے۔ میں اپنے نمازیوں کے بارے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے تو عام نمازی بھی کئی مسائل انہیں بڑے مضبوط مسائل انہیں یاد ہیں، بار بار سن سن کے۔ ساری چیزیں رمضان میں ہیں، بیان انشاءاللہ ہوتی رہے گی، لیکن یہ چیز کہ جس نے روزہ نہیں رکھا یا رکھا اور پھر تراویح نہیں پڑھی، قرآن کی تلاوت نہیں کی، غیبت اور چغلی اور جھوٹ اور منافقت اور نظر کی حفاظت نہیں کی، خدا را انہیں سمجھانا، ان کی فکر کرنا۔ ہم کہیں پیاسے کھڑے ہیں اور گزر رہی ہو نہر،
پانی شفاف بھی ہو، صاف بھی ہو، روکنے والا بھی کوئی نہیں، پھر کھڑا ہونے والا کہے پیاسا ہوں، پانی نہیں ہے، کوئی کہے گا تیری عقل نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں، پانی بھی ہے، بہ بھی رہا ہے، اجازت بھی ہے، تو بدبخت ہے۔ تو اس طرح رمضان کا مہینہ آئے، پہلے عشرے میں رحمت نہیں، دوسرے میں مغفرت نصیب نہیں ہوئی، تیسرے میں جہنم سے نجات نہیں ملی، بدبخت ہے وہ انسان۔ جرت کر کے تانا نہیں دینا، یہ ناجائز ہے، پیار سے بٹھا کے وہی بات آرام سے سمجھا دینی ہے۔ بھائی حدیث کے حوالے سے جو بھی رمضان کی قدر نہیں کرتا وہ ملعون ہے۔ انداز یہ ہو بھائی، چاہے وہ میں ہوں، چاہے کوئی اور ہو، چاہے تم ہو، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، دعوت دینی ہے، اچھے طریقے سے سمجھانا ہے۔ اب بات سمجھنا، ایک محلے میں یا چلو ایک گھر میں، حویلی میں، ایک مرد یا عورت روزہ نہیں رکھتے بغیر عذر کے، عذر تو ایک چیز ہے، یا روزہ رکھ کے تراویح نہیں پڑھتے اور انہیں آدمی سمجھائے نہیں، تو یہ خیانت ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، ایک عالم اور ولی اللہ، بیٹا بھی سمجھدار، پوری زندگی باپ نے اللہ کا دین بیان کیا، بڑھاپے میں کمزوری آ گئی، بیٹے میں ادب، اتنا ادب کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن باپ سے کچھ سستی ہونے لگی نماز میں، ماں نے اس بیٹے کو کہا باپ کی آخرت کی فکر کرو، اور ماں نے یہ نہیں کہا زندگی میں دین بیان کرتا تھا، حافظ تھا، قاری تھا، مجوید تھا، مقرر تھا، قربان جاؤں ایسی بیوی پہ کہ بیٹے کو کہہ رہی ہے زندگی اچھی گزری ہے، خاتمہ اچھا نہیں نظر آ رہا، اور بیٹا بھی وہ جس نے زندگی میں اف تک نہیں کی، وہ بھی تقریباً بڑھاپے کے عالم میں، لیکن عالم باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کسی کو مخاطب کر کے وہ سب کچھ بیان کر دیا جو وہاں فرض بنتا تھا، اور بھائی تو نے پڑھا ہے، آخرت کی فکر کر، نماز میں سستی ہو رہی ہے، باپ کو کہنا مخاطب کسی اور کو کر کے یہ فکر ہوتی ہے، بھائی بھائی بھائی، بہن بہن، دوست دوست کہہ کے سب بے وفائی ہے، سب پھر منافقت بنے گی کہ جو غلطی پہ ہے سمجھاؤ، ناراض ہو 1000 دفعہ ہو، آپ اپنا فریضہ ادا کرو۔ اس لیے رمضان میں اہم کام یہ ہے، قرآن سے تعلق، اور جس کا نہیں اس کی فکر کرو، اس کو سمجھاؤ اور جرت کر کے سمجھاؤ۔ خدا نخواستہ ایک عورت عورتوں میں بیٹھی ہے، بغیر عذر کے روزہ نہیں رکھتی، تراویح نہیں پڑھتی، تلاوت نہیں کرتی، اور یقین کرنا کہتے ہیں نا، علامہ اقبال فلاں موقع پہ تڑپا رحمہ اللہ تعالی، فلاں نے یہ فلاں بات کی، سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن علماء پوری زندگی وہ عالم تڑپتی ہوئی گزر جاتی ہے کہ لوگوں کے اعمال دیکھو، کردار دیکھو، روزہ نام رہ گیا، بس سحری افطاری جیسے گزر گیا، کھانے پینے پہ کنٹرول ہے، گزر گیا دن، کھانے پینے پہ زور ہے، سحری افطاری پہ زور ہے، لیکن میرے روزے میں جان ہو یہ فکر کرو، آج کتنے بیٹھے ہوگے میرے سمیت، سحری کیسے ہوگی، افطاری کیسے ہوگی۔ پھر کئی وہ جو اتنے سپیڈ میں ہیں کہ عید پہ کون سے کپڑے، کیا تیاری ہوگی، خوش قسمت ہے وہ جس نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی، اپنی اصلاح کی ہے، بھائی غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، فلاں غلط کام نہ ہو، اللہ کے ساتھ تعلق بنانا۔ قرآن مجید ذرا سمجھنا، هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، سبحان اللہ،
اللہ نے دو چیزیں بیان کی، وَآلُ التَّقْوَى، یہ وعید بیان کی ہے، وَآلُ الْمَغْفِرَةِ، یہ عید بیان کی ہے۔ رمضان المبارک میں پہلے وعید ہے پھر عید ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، جو مولوی بیٹھے ہیں، علماء حفاظ قرآن، وہ سمجھ گئے، لیکن کوئی کم ہی ہوگا جو اس مجمع میں نہ سمجھے۔ دو چیزیں ہیں، عید اور وعید۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں رمضان کے معاملے میں عید کا ذکر پہلے نہیں کیا، پہلے کیا وعید کا، لعلکم تتقون۔ روزہ اس لیے ہے تم متقی بن جاؤ، اور متقی کون ہے؟ جو اللہ کو واہل التقوی، اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے۔ رمضان میں پورا رمضان وعید ہے، ڈرنا 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 ڈرنا۔ پھر وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، پھر جب چاند نظر آئے پھر عید ہے، وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ۔ ایک آدمی ایک چیز کا نام لیتا رہے اور اسے اس کا تعارف ہی نہ ہو کہ یہ چیز فلاں چیز ہے، تو لوگ مذاق کریں گے۔ ہم روزہ 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 کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ روزہ ہے کیا۔ اور اس عالم کی بڑی تعریف کی جاتی ہے جو تقریر سے پہلے آنسو بہا دے، لیکن کرامتیں اور فضائل سنا 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 کے خوش کر دے۔ اور وہ عالم جو ڈرائے کہ ڈرانا پہلے ہے، خوشخبریاں بعد میں ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیا فرمایا پہلے؟ وَأَنذِرْ أَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پہلے ڈراؤ پھر خوشخبریاں سناؤ۔ مجھے ساتھیوں نے ایک خطیب کی، زکریا جا کے بیٹھے، مجھے ایک خطیب کی تقریر سنائی۔ آپ میں سے بھی کئی لوگ اس سے متاثر ہیں۔ متاثر نہ ہوا کرو ہر کسی سے، میں کہا کرتا ہوں مؤثر بنا کرو کہ تم سے کوئی متاثر ہو اگر تم ٹھیک ہو۔ ہر کسی سے متاثر ہو جانا، نام میں نہیں لوں گا، لیکن میرا فرض بنتا ہے۔ میں نے جب سنی وہ تقریر تو میں نے کہا انشاءاللہ درسوں میں رمضان میں رد کروں گا۔ اب ظاہری وہ رو رہا ہے، بلکہ میں کہوں ایسے نظر آتا ہے با یزید بستامی ہے، اور میں سنا سکتا ہوں اس کی بات۔ پھر بریلوی ہو میں اس کی بات کروں؟ نہیں۔ اہل حدیث ہو میں اس کی بات کروں؟ نہیں۔ اپنے آپ کو دیوبندی کہلوانے والا کہ میں مدینہ منورہ میں گیا، میں چیئر پہ تھا، یہ میں یہی لفظ ہے، چیئر پہ تھا، میں مواجہ شریف پہ گیا، یہ ساری باتیں یہاں تک ٹھیک ہیں۔ مجھے شرطے نے وہاں نہیں ٹھہرنے دیا۔ میں جب آگے ہوا میں نے پیچھے مڑ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات ہے بدبخت یہ عقیدہ بنا کوئی بھی قبر میں ہے، نبی ہے، ولی ہے، علی ہے رضی اللہ تعالیٰ، قبر والا کوئی سنتا نہیں ہے۔ سب کے لیے ایک قانون ہے، جس مجمع میں بیٹھو، جہاں بیٹھو، کوئی یہ کہے مردے سنتے ہیں، چاہے وہ انبیاء کی بات کرے، صحابہ کی کرے، اولیاء کی کرے، یہ قرآن کی مخالفت ہے۔ تو اس نے کہا میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بے وفائی اچھی نہیں ہے۔ مجھے فوراً معاذ اللہ استغفر اللہ فوراً بلا لیا شرطوں نے کہ درود شریف پڑھ لے۔ پہلے یہ کہ تو مخاطب کر رہا ہے، یہ تو آدمی اللہ کو پکارتا ہے، کوئی بھی نہیں سنتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہہ رہا ہے یہ بے وفائی، یہ تو شاید برے سے برے انسان کا بھی عقیدہ نہ ہو۔ اگر اس دنیا میں وفا دیکھنی ہے، اللہ کی پوری مخلوق، انبیاء، اولیاء، رسل، انبیاء، پہلے آخری، میرے آقا جیسا وفادار ہے ہی کوئی۔ جو بدبخت ذلیل چاہے جس انداز سے نبی علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ یہ بے وفائیاں اچھی نہیں ہیں، پھر میں حیران ہوں ان لوگوں پہ، ایسے آدمی کی جب تقریر سن رہے ہیں پرواہ ہی نہیں ہے۔
ایک مولوی نے کوئی بات کی، دوسرے نے ڈانٹا، اس نے کہا یہ عشق ہے، تیسرے نے کہا یہ عشق تجھے جہنم میں لے جائے گا۔ پوری زندگی تقریریں سن سن کے فلاں کی سنی، فلاں کی سنی، خدا را جب تقریر سنو یہ دیکھا کرو یہ کوئی بات قرآن حدیث کے خلاف تو نہیں کر رہا۔ ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے چند علماء کو کہا مجھ جیسا کوئی دماغ پھرا ہوتا تو میں تھپڑ مارتا اس کے منہ پہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات کہہ رہا ہے، اور کہنے والے کہتے سبحان اللہ، دیکھو جی کیسی تقریریں۔ اس لیے آج کے بعد، پہلے بھی آپ میں عمل ہے، خدا را جس کی بھی تقریر سنو لیکن خیال کیا کرو وہ کہہ کیا رہا ہے۔ ایک جگہ ایک عالم کا بیان ہو رہا تھا، غلط مسئلہ بیان کر رہا تھا، ہم بیٹھے تھے تو سارے ماشاءاللہ کہہ رہے تھے، میرے ایک استاد محترم کھڑے ہو کے کہے اس پہ بھی افسوس اور تم پہ بھی افسوس، دیکھو یہ مسئلہ قرآن حدیث سے ٹکرا رہا ہے اور تم سبحان اللہ کہتے ہو۔ نہیں، اس لیے طرز والی تقریریں سنو، جوش والی تقریریں سنو، سادی تقریریں سنو، سروں والی تقریریں سنو، لیکن وہ سنو جس میں بات صحیح ہو۔ تو میں کہہ رہا تھا ہمارا کام ہے تمہیں سمجھانا، پہلے عید نہیں، پہلے وعید ہے پھر عید ہے، لعلکم تتقون، پہلا عشرہ وعید، دوسرا بھی وعید، تیسرا بھی وعید، آخر میں عید ہے کہ ہم نے وہاں پہنچنا ہے۔ جو آدمی یہ نظر رکھے کہ میرا سٹاپ کیا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو یہاں سے کراچی جا رہا ہو لاہور جا کے سو جائے، بڑے دن ہیں جی پہنچ جائیں گے، نہیں پہنچے گا۔ عمرے پہ جا رہا ہے جا کے جدے لیٹ جائے، بڑا ٹائم ہے، ویزا ختم ہو جائے گا۔ جس کی انتہا پہ نظر ہوگی، انتہا پہ، خدا را پہلی تراویح جب چاند نظر آیا ہم نے سحری کھائی، افطاری کی ہے، پہلا کیا کام ہے؟ تھوڑی سی دیر کے بعد تراویح کی تیاری ہو رہی ہے، سمجھایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مجھے ناز ہے اپنے نمازیوں پہ کہ میرے چند وہ بھائی اور دوست ہیں، رشک آتا ہے، زندگیاں گزر گئی ہیں بغیر عذر کے تراویح نہیں رہتی، اور پھر تراویح بھی 20 تراویح جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہے، فاروق اعظم کے دور سے شروع ہوئی، آج تک 20 تراویح ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مقدس اتارا گیا۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم کس درجے میں ہیں۔ روزے کی 3 قسمیں ہیں، میرا اور آپ کا روزہ کیا ہے، یہاں اپنے بارے ابھی جج بن کے فیصلہ کرنا ہے۔ میں بھی کروں گا، آپ بھی، میری مائیں بہنیں بھی کریں گی۔ کیا ایک روزہ ہے عام روزہ، کہتے ہیں نا وہ عام سا یار کپڑا تھا، عام سا کھانا تھا، کیا دعوت کی ہے، حالانکہ اگر عام بھی ہو، خلوص سے کوئی بلائے تو وہ جنت کا کھانا ہے، خلوص سے کھاؤ، اس میں عیب بھی نہ نکالو۔ یار عام سا کھانا تھا، چلو جی، نہیں یار بڑا خاص انتظام تھا، نہیں یار خاص نہیں بڑا اخص تھا، فلاں نے لباس پہنوں گا تو بس یار عام سا لباس، ٹاکیاں لگی ہوئی، نہیں یار اس کا لباس اچھا تھا، بہت اچھا تھا۔ ہم ہر چیز میں اچھا، بہت اچھا دیکھتے ہیں میری ماں بہنوں، لیکن روزے میں بھی ذرا دیکھنا ہے، عام روزہ ہے یا خاص ہے یا خاص الخواص ہے، ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ میں نہیں کہوں گا فلاں کھڑا ہو فلاں کھڑا ہو، میں تو اپنے ابصر الناس من نظر الی عیوبہ، سب سے نظر اس کی تیز ہے، پہلے اپنے آپ کو دیکھ، اگر دیکھو گے پھر تمہیں جہان پیارا نظر آئے گا کہ نہیں یار میں کیا ہوں، میں کسی کو کیا کہہ سکتا ہوں۔ عام روزہ ہے، اب دیکھنا عام روزہ کیا ہے، کھانا نہیں، پینا نہیں، بیوی سے تعلق نہیں، وظیفہ ازدواج، بس یہ عام روزہ، یہ کر لیا، نہ نماز ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، ٹی وی لگا ہوا ہے، وی سی آر لگا ہوا ہے، موبائل جیسی لغو چیز
وہ سامنے رکھی ہوئی ہے، کتنا ٹائم رہ گیا جی، کتنا ٹائم رہ گیا افطاری سے، یہ فکر ہے، پکوڑے بن گئے، فلاں چیز آ گئی، فلاں آ گئی، دودھ سوڈا بن گیا، یہ عوام کا روزہ ہے۔ ایسے روزے پہ یاد رکھنا رب کائنات نظر رحمت نہیں فرماتے، اور غلط فہمی میں نہ رہنا، فرشتے کوئی تعریف نہیں کرتے کہ یہ بیٹھے۔ ایک استاد تھے ہمارے علاقے میں، نابینے، مزاج کے بڑے سخت تھے، طالب علموں کو ایسے چیک کرتے تھے کہ کلاس میں کہ کوئی ادھر ادھر نہ دیکھے، اور ان کے پڑھے ہوئے آج بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اوپر چڑھے، ایک طالب علم انہوں نے پکڑا ہوا ہوتا تھا، ایک اوپر سے جو ہے چھوٹا سا پتھر کا ٹکڑا نیچے پھینکا، جب پھینکا ایک طالب علم کا یہ کدھر سے آیا ہے، دوسرے نے کہا یہ کدھر سے آیا ہے، انہوں نے آ کے سخت سزا دی کہ میں نے کہا ہوا ہے دھیان سے پڑھا کرو، ایک چھوٹی سی بات سے کلاس میں چپ کر لی۔ یہ نہیں، یہ لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے اس انداز سے نگرانیاں کی، اس انداز سے سمجھایا۔ اس لیے اپنی نگرانی خود کرو کہ روزہ بس یہ چیز ہے، کھانا پینا جماع اس پہ کنٹرول ہے، یہ عام روزہ ہے، عام، جس طرح کہتے ہو فلاں چیز عام ہے، عام ہے کوئی نہیں۔ اور دوسرا روزہ ہے خاص کا، کھانا پینا وغیرہ اس پہ کنٹرول، اور غیبت پہ بھی کنٹرول نہیں۔ یار روزہ ہے، روزہ چغلی، بھائی روزہ ہے، منافقت، بغض۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی جگہ میرے امتی بیٹھے ہوں، ایک آدمی کا موضوع چھڑے، سونے اپنے تانا زنی کرے، انگلیاں اٹھائیں، ایک میرا امتی کہہ دے بھائی چپ کرو، وہ نہیں ہے، جب ہوگا تو بات کر لیں گے۔ فرمایا یہ جو آدمی ہے رب کائنات گناہ بھی اس کے معاف کرتے ہیں اور اسے حقیقی عزت سے نواز دیتے ہیں، وہ عزت، اس کی عزت پہ کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ آج بتاؤ نا، آپ تو ہزاروں سے بہتر ہو، مائیں بہنیں بیٹھی، وقت ہی اس میں گزرتا ہے، فلاں ایسی، فلاں ایسی، فلاں، ہم نے تو روزہ رکھا ہے، سحری اور افطاری کھائی ہے۔ کیا سحری افطاری ہے؟ روح ہی نہیں ہے تیرے روزے میں، نماز میں، زکوٰۃ میں، حج میں۔ وہ بدبخت بھی ہیں حرم مکہ میں بیٹھے ہیں، حج کے لیے گئے ہیں، باب فہد اور عبدالعزیز پہ بیٹھے ہیں، عمرے پہ گئے ہیں، اور غیبت ہو رہی ہے۔ وہ بھی ہیں نبی علیہ السلام کی مسجد میں بیٹھے ہیں اور غیبت ہو رہی ہے۔ کاش 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 اس زمانے کی عوام اور خواص کو پتہ چل جائے غیبت کا کتنا نقصان ہے۔ جب پتہ چل جائے اور ساتھ ہاتھ کھڑے کر کے لوگ کہہ دے ہمیں پتہ چل گیا، یہ تو بہت بڑی روحانی بیماری ہے، وہ دن ہوگا کہ عید کا ہوگا اور ہم مٹھائیاں تقسیم کریں گے، میرا گھر ہو یا آپ کا گھر ہو، ہم بڑی بستی میں ہیں، کیوں ایسے کہے میرے گھر میں اتنے حافظ، اس کے گھر میں اتنے حافظ، فلاں کے گھر میں اتنی حافظہ، فلاں کے گھر میں 10 حج کیے ہوا آدمی بیٹھا ہے، فلاں وہ ہے جو یتیموں مسکینوں کا خیال کرتا ہے، فلاں وہ عورت ہے 1000 دفعہ روز درود شریف پڑھتی ہے، مرحبا، بہت اچھی بات ہے، فلاں ہے جو نماز تسبیح روزانہ پڑھتی، بہت اچھی بات ہے، لیکن آؤ نا ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، یہاں مولوی بھی پھنس جائیں گے، حافظ کاری بھی پھنس جائیں گے، معلمات بھی پھنس جائیں گی، حاجنیں بھی پھنس جائیں گی، جس کے 6 بیٹے حافظ قرآن ہیں، 4 بیٹے حافظ قرآن ہیں، 7 بیٹیاں حافظ قرآن ہیں، وہ بھی اس گناہ میں آ کے پھنس جائیں گے۔ غیبت ایسا گناہ ہے، آج اتنی سائنس ترقی کر گئی ہے، فلاں جراثیم فلاں جراثیم، علاج شروع ہو گیا، 1 سال پریشانی پھر ویکسین شروع ہو گئی ہے، لیکن یہ غیبت روحانی ایسی بیماری ہے کہ جس نے اس کو سمجھا اور بچا، میں کہتا ہوں اگر وہ مرید کرے تو میں کہوں گا مجھے اپنا مرید بنا لے۔ اس لیے خاص روزہ یہ ہے، غیبت بھی نہیں ہے اس کے روزے میں، چغلی بھی نہیں ہے، جھوٹ بھی نہیں ہے، نظروں کی حفاظت بھی ہے، یہ خاص کا روزہ ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں میرا کون سا روزہ ہے، آپ کا کون سا روزہ ہے، ہم پریشان ہیں۔ اور ایک روزہ ہے اخص الحواس کا،
وہ یہ ہے کھانے پینے وغیرہ پہ کنٹرول، غیبت پہ کنٹرول۔ دیکھو نا 10 دن جو گزر جائیں تو میں یہ صبح موضوع بیان کروں، وہ فائدہ ہے کہ پہلے بیان کر دوں؟ ابھی روزے نہیں شروع ہوئے، تب میں پہلے بیان کر رہا ہوں کہ خدا را یہ روزہ رکھو، غیبت نہیں، چغلی نہیں، جھوٹ نہیں۔ ذرا افطاری سے پہلے نا بجائے دنیاوی گپوں کے یہ وظیفہ پڑھا کرو۔ کون سا؟ یار آج دن میں غیبت کی ہے یا نہیں کی، چغلی، نظر کی حفاظت، پھر افطاری کرنا بعد میں، تمہاری خود اپنی اصلاح ہو۔ یہ محاسبہ، اس کو کہتے ہیں محاسبہ کرنا، اپنا حساب لینا۔ محاسبہ عمل سے پہلے بھی کرنا ہے، بعد میں بھی کرنا ہے کہ یہ چیزیں میں نے نہیں کرنی۔ بہرحال ناراض نہ ہونا، زندگی کا پتہ نہیں۔ اور جو آدمی بار بار کہتا ہے نا زندگی کا پتہ نہیں، میرے آقا کی سنت ہے یہ کہنا چاہیے، زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا، ہم دیکھو میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ حضرات مائیں بہن، میں کہتا میں بھی اس میں ہوں۔ ہمیں جیسے مسلمان ہونا چاہیے، جیسے مومن ہونا چاہیے، جیسے رمضانی ہونا چاہیے، جیسے رمضان میں کام کرنے چاہیے، کوئی نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر کوشش کرو ایسے بن جائے، پھر وہ ایک رمضان زندگی کا اگر نصیب ہو گیا، چاہے اگلا نہ بھی ہوا، چلے گئے تو انشاءاللہ سارے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ ہماری ہر چیز خاص ہو سکتی ہے، بلڈنگ بڑی خاص ہے، گاڑی بڑی خاص ہے، اولاد بڑی پیاری ہے، لیکن ذرا خیال کر روزہ عام ہے تو پھر کیا بنے گا؟ روزہ خاص نہیں، اخص الخواص، کہ دل میں خیال بھی نہ آئے گناہ کا۔ سبحان اللہ، یہ پھر اپنے دور کا ولی اللہ ہے اور متقی ہے۔ اس لیے فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ قرآن رمضان میں 5 حرف ہے، بدی سی بات۔ آج مجھ سے ایک ساتھی پوچھ رہے تھے کیا بیان کرو گے؟ میں نے کہا میں کوئی سادہ سا بیان کروں گا، ترغیب دلاؤں گا۔ انہوں نے کہا ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ رمضان میں 5 حرف ہے، صرف یار رمضان کو دیکھ لو، تمہیں شوق پیدا ہوگی کہ رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ دیوبندی ہو، بریلوی اہل حدیث ہو، تراویحیں ہو رہی ہوں اور بیٹھا ہو بینچ پہ اور کہے میں فلاں کا مرید ہوں، فلاں کا شاگرد ہوں، فلاں مولوی سے بڑی بڑی محبت ہے، فلاں کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق ہے۔ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تراویحیں ہو رہی ہیں اور تو ایک چھلڑوں کے پیچھے، ایک دولت کے پیچھے تراویحیں چھوڑ رہا ہے۔ یہ سنتیں مؤکدہ ہیں، نہ ادا کرنے والا گنہگار ہے۔ اور میرے آقا نے منبر کی سیڑھی پہ پاؤں رکھ کے فرمایا تھا بدبخت ہے، ملعون ہے وہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرائی ہے۔ تو مجھے کوئی بتائے، لکھ کے دے، تراویحیں نہ پڑھے تو مغفرت ہو جائے گی؟ وہ ٹائم، اور وجہ یہ ہے کہ وہاں باپ بھی بیٹھا ہے، بھائی بھی بیٹھا ہے، ماں بھی گھر میں تراویحیں نہیں پڑھ رہی، پھر بیٹی بھی نہیں پڑھ رہی، یہ سب پھر ایک ہی روح اور ایک ہی فرشتے۔ تو رمضان را سے مراد رحمت ہے۔ پہلے عشرے میں رحمت 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 رحمت، ہر کام ہمارا رحمت سے ہوگا، اللہ کی رحمت سے۔ تو پہلے عشرے کو ہی اللہ نے رحمت بنا دیا۔ میم سے مراد مغفرت، دوسرے عشرے میں مغفرت ہو رہی ہے، مغفرت ہو رہی، مغفرت ہو رہی۔ اس کو یہ نہ کہا کرو کہ میرا کوئی ذاتی مقصد ہے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ مغفرت گناہوں سے ہو جائے گی عمرے کے ساتھ، اعتکاف کے ساتھ، قرآن سنانے کے ساتھ، قرآن سننے کے ساتھ، لیکن حقوق العباد میں جو فرق لگایا، یاد رکھنا وہ درمیان والے عشرے سے بھی کام نہیں چلے گا، اعتکاف سے بھی کام نہیں چلے گا۔ اگر حقوق العباد میں فرق لگایا، بہت بڑے دھوکے میں ہے وہ انسان۔ بڑی اچھی سحری اور افطاری اور ساس کے ساتھ رویہ اچھا نہیں، سسر کے ساتھ رویہ اچھا نہیں، یا ساس اور سسر کا رویہ بہو کے ساتھ اچھا نہیں ہے، بھائی کا بھائی کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے، بیٹے کا باپ کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے۔
بھتیجے کا چچا کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے. یاد رکھنا یہ سب حقوق العباد ہیں. ایک جگہ علماء بیٹھے تھے. میری عادت ہے میں تقریباً ہر تقریب کے آخر میں کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ جب ہمارا جنازہ اٹھے ہمارے ذمے حقوق العباد نہ ہو، حقوق اللہ نہ ہو. یہ بہت بڑی چدراہٹ ہے. بعد میں مجھے ایک عالم نے کہا آپ کی اس بات نے مجھے رلا دیا کہ یہ فقیر کیا بات کہہ گیا ہے. میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، اپنے بارے بھی کہہ رہا ہوں. جس دن جنازہ اٹھے پیچھے جائیداد نہ ہو، بے شک کوٹیاں نہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو، کوئی واہ واہ کرنے والے نہ ہو، لیکن فقیر کا جنازہ جا رہا ہے، درویش کا جنازہ جا رہا ہے، نیک گنہگار کا جنازہ جا رہا ہے. کوئی آدمی نہ کہے کہ اس حقوق العباد میں فرق لگا ہے. حقوق العباد صرف کنالے منالے ضبط کرنے کا نام نہیں ہے، وہ تو ہے ہی ہے. اولاد سے ناانصافی کرنا، بہن بھائیوں سے ناانصافی کرنا، ساس سسر سے ناانصافی کرنا، ساس سسر کا اپنے بہو کے ساتھ، داماد کے ساتھ ناانصافی کرنا، پڑوسی کا پڑوسی کے ساتھ ناانصافی کرنا. اپنا آ گیا تو بہترین چیز دے دی، پیسے بھی مناسب لگا لیے. کوئی بیچارہ آ گیا جسے پتہ نہیں ہے، چیز بھی اچھی نہیں دی، اوپر اور ہے نیچے اور ہے. یہ حقوق العباد ہے. خدا را خدا را خدا را اس چند روزہ زندگی میں حقوق العباد پہ بھی نظر رکھو اور حقوق اللہ پہ بھی نظر رکھو. شہر و رمضان، را سے مراد رحمت ہے، میم سے مراد مغفرت ہے، اور زوال سے مراد ضمانت ہے. آخری عشرے میں جہنم سے نجات کی ضمانت ہے. سبحان اللہ. میں جو کہہ دوں کہ بھائی میرے اوپر ایک مقدمہ ہے، کوئی کہہ دے میں ضمانت دیتا ہوں استاد جی، بھائی آئندہ استاد ایسی تقریر نہیں کریں گے سر، تو میرا خیر خواہ ہوگا. ضمانت بڑی چیز ہوتی ہے. مثال دے رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا جو اس زبان کی مجھے ضمانت دے کہ میں کنٹرول کروں گا اور نفسانی خواہشات کی ضمانت دے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر رہا ہوں گا جنت لے کے دوں گا، جنت لے کے دوں گا. اس زبان پہ کنٹرول، اس نفسانی خواہشات پہ کنٹرول. تو را سے مراد رحمت، رٹا لگا لو. میم سے مراد مغفرت، زواد سے مراد ضمانت. تینوں عشرے ہو گئے. جب یہ تینوں کام مل جائیں گے نا، پھر میرے بھائی ظہور کو کیا ملے گا، آپ کو کیا ملے گا، اس فقیر کو کیا ملے گا. الف، الف سے مراد اللہ، پھر اللہ مل جائے گا. اور جب اللہ ملے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے نا تیرے ہاتھ میں یہ چیز آ گئی، کیا کرے گا، کیا کرے گا، کیا کرے گا. تو جب اللہ مل گیا پھر کیا ہوگا؟ نون سے مراد نور ہے، نور ایمان نصیب ہوگا. سبحان اللہ. انسانی شیطان یا جنوں والا شیطان اس مرد و عورت پہ زور لگائے گا لیکن وہ گناہ نہیں کرے گا، فقط کہیں گے انی اخاف اللہ. نہیں نہیں بھائی نہیں، انی اخاف اللہ، اللہ سے ڈرتے ہیں. تو لفظ رمضان کو ذرا خیال کرو، را کیا کہہ رہا ہے، میم کیا کہہ رہی ہے، زواد کیا کہہ رہا ہے، الف کیا کہہ رہا ہے، نون کیا کہہ رہا ہے. اور میرے آقا نے جب فرمایا نا تو بھائی میرا تو دل ہل جاتا ہے، یقیناً آپ کا بھی ہوگا. میرے آقا نے، آج میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، پکی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ ادبنی، اللہ ادبنی، اللہ نے مجھے ادب سکھایا ہے اور بڑا اچھا سکھایا ہے. میں نے آگے ترجمہ کیا اپنے خطیبانہ انداز میں، اللہ نے مجھے ادب سکھایا، میرا استاد ہے، اچھا ادب سکھایا، پھر میں نے بھی کمال کر دیا اس ادب کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استاد کون ہے؟ اللہ. سنقرئک فلا تنسى. میرے آقا فرما رہے اب سننا دی، اتقوا فراست المومن. یہ نہیں کہا کہ اس کا قد بڑا ہے، چھوٹا ہے، زور آور ہے، افرادی قوت ہے، فلاں فلاں سے اس کا تعلق ہے، ڈرو نہیں. فرمایا اتقوا فراست المومن، مومن کے نور ایمان سے ڈرو. اگر اس میں یہ چیزیں ہیں، تقوی ہے، اس کے نور ایمان سے ڈرو. فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ،
اس کی یہ دو آنکھیں ہیں اور دو ادھر ہوتی ہے، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نور کے ساتھ دیکھ کے کیچ کر لیتا ہے، اس میں اتنی کشش ہوتی ہے نور ایمان میں، اسے پتہ چل جاتا ہے یہ ایسے ہے، یہ ایسے۔ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، جو میرے پاس اور آپ کے پاس چیز نہیں ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کسی کے پاس نہیں ہے؟ پوچھو ان سے جنہیں فراست ہے، جن کے اندر یہ چیز ہے۔ تو شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ آخری حدیث سنو پھر دعا کرتے ہیں۔ میری ماں و بہنوں، خدا را تراویح پڑھنا، گھر میں پڑھ لینا، مدرسے میں پڑھ لینا، مسجد میں پڑھ لینا، اگر فتنے کا خطرہ نہ ہو باہر آنے جانے کا، درس سننا، لیکن قرآن سے اپنی یاری لگانی ہے، تعلق رکھنا۔ آج کتنے لوگ بیٹھے ہو یہاں، ناراض نہیں ہونا کیونکہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، کتنے لوگ بیٹھے ہو، بتاؤ، قسم اٹھا کے بتاؤ، کوئی کہہ سکتا ہے؟ ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ میرا ایک قرآن وہ سیدھا ہو گیا پڑھنے کی وجہ سے، ہو سکتا ہے 10 بیٹھے ہوں، 20 بیٹھے ہوں، مجھے خوشی ہے، لیکن میں جھنجھوڑنے کے لیے نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، کوئی ہے ایسا نوجوان جو کہے قرآن استاد جی بدلا ہے؟ کیوں؟ پڑھ پڑھ کے وہ بوسیدہ ہو گیا تھا، کپڑے بوسیدہ ہو گئے، ٹوپی بوسیدہ ہو گئی، اینک اور گھڑی بوسیدہ ہو گئی، قرآن مجید بوسیدہ پڑھ پڑھ کے یعنی رکھا ہوا ہے تو بوسیدہ ہو گیا، تیری تلاوت کی وجہ سے نہیں ہوا۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ القرآن شافع و مشفع و ماخل مصدق۔ ایک آدمی کا ٹیلیفون آیا مجھے سعودیہ سے، بڑی تنخواہ والا، بڑے کاروبار والا، کسی مصیبت میں تھا، تو میں نے اسے کہا فلاں سورت پڑھنا۔ یہ کہنے والا، یہ غیبت نہیں ہو رہی، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اتنی عربی آتی ہے، اتنی عربی آتی ہے کہ مولوی بھی نہیں بول سکتے۔ میرے بھائی حافظ اصغر صاحب بیٹھے، یہاں کوئی عربی آ جائے تو میں نہیں بول سکوں گا، کیونکہ عربی آتی ہے بولنے کے ساتھ، یہ بولیں گے، عطا الرحمان صاحب بولیں گے، کوئی بولا بیٹھا یہ بولے گا، تو اسے عربی اتنی زبردست کہ کوئی عالم نہ بول سکے۔ لیکن میں نے کہا کہ یہ سورت پڑھنی، اس نے کہا میں قرآن نہیں پڑھا ہوا۔ افسوس ہوا۔ تو قرآن سے نہ پڑھنے کی وجہ سے تسلسل بھی نہیں رہتا ہے، قرآن نہ تلاوت کرنے کی وجہ سے برکات بھی نہیں رہتی ہیں۔ انزل فیہ القرآن، اور جو آدمی قرآن کی تلاوت زیادہ کرتا ہے، یاد رکھنا اس کی زندگی بڑھاپے کی بھی جوانی کی ہوتی ہے، اور جو نہیں کرتا وہ جوانی میں بھی بوڑھا نظر آتا ہے، ہمت نہیں رہتی، طاقت نہیں رہتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرنے والا مرد و عورت جب تلاوت کرے اسے مبارک دے دینا۔ کیا مبارک؟ ان الجنت، میرے آقا نے بات کی، ان نہ بھی کرتے تو ہمیں یقین تھا، فرما پکی بات حروف مشبہ بالفعل، ان الجنت، جنت مشتاق ہے، طالب ہے، چاہت رکھتی ہے، پیار رکھتی ہے، کس کے ساتھ؟ تال القرآن، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے جنت اس کی مشتاق ہے۔ ایک وہ کہ جنت کو ڈھونڈ رہا ہے، مل جائے گی اسے بھی، ایک وہ کہ جنت اسے ڈھونڈ رہی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والوں، اگر حافظ نہیں کوئی بات نہیں، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ کئی سادے بزرگ قرآن کھول کے بیٹھے ہیں، یوں بھی اللہ کا کلام، یوں بھی اللہ کا کلام۔ کئی ایسے ہیں جنہیں نہیں آتا پھر بھی زیارت کر رہے ہیں، تو پھر رش کرو انہیں جنہیں قرآن کی تلاوت آتی ہے اور روزانہ تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں تال القرآن بنا دے۔ میرے آقا تدفین کر رہے تھے تو ایک آدمی کو دفن کیا تو بڑے پیار سے فرمایا بھائی یہ قرآن کی بڑی تلاوت کرتا تھا، تلال للقرآن، یار یہ قرآن کی بڑی تلاوت کرتا تھا۔ میرے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے مولوی بن کے خطیب بن جانا، مقرر بن جانا، لیکن قرآن نہ بھلا دینا، روزانہ ایک پارہ پڑھنا، تمہیں قرآن یاد رہے گا۔ فرماتے تھے مسجدیں نہ چھوڑنا، خطابتیں نہ چھوڑنا، تنخواہ کی وجہ سے تم مسجد کو چھوڑو گے، مولوی اور تم کس کام کے ہو، مسجدیں تمہیں نہیں چھوڑے۔
جہاں چلے جاؤ گے پھر مسجد پکڑ لے گی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، انشاءاللہ پھر آگے یہ اس سال کا آخری درس تھا، اللہ قبول و منظور فرمائے، اور انشاءاللہ پھر پہلے روزے کو انشاءاللہ درس دیں گے، اور اس جمعے پہ بھی انشاءاللہ بیان ہوگا۔ ایسے موقعوں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، آمین کہنا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ جو کچھ میں نے بیان کیا، میں بھی بہت تھوڑے علم عمل والا ہوں، یہ بھی ساتھی اسی طرح ہے۔ اے اللہ ہمارا یہ عمل قبول فرما لے، ماؤں بہنوں کا یہ آنا قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ رمضان کی بہت خوشی ہے، لیکن حقیقی خوشی عطا فرما دے، ہم متقی بن جائیں، لعلکم تتقون کا مصداق بن جائیں، ہمارے گناہ معاف ہو جائے، آخرت ہماری سنور جائے۔ اللہ تو ہی جانتا ہے یہ رمضان یہ بھی نصیب ہونے والا ہے یا کہ نہیں، آگے نصیب ہونے والے ہیں یا کہ نہیں۔ اللہ ہمیں عبادت کی توفیق دے دے، ریاضت کی توفیق دے دے۔ جو ہمارے بزرگ دوست مائیں بہنیں پچھلے ان دنوں میں تھے، آج نہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ آج میرے بزرگوں نے جو طیب مال سے آج ضیافت کا انتظام کیا ہے، اے رب کائنات انہیں جزائے خیر عطا فرما دے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما دے۔ اللہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، شفا عطا فرما، مقروض ہیں قرضے سے فارغ فرما۔ میرے بہت سارے بھائی بیٹے بہنیں دوست عمرے پہ جا رہے ہیں، اللہ بڑی سعادت ہے، کہاں ہم، کہاں مدینہ منورہ، کہاں مکۃ المکرمہ، کہاں صفا مروہ، کہاں جنت المعلی، جنت البقیع۔ اے اللہ انہیں عمرہ نصیب فرما، ہمیں بھی عمرہ نصیب فرما۔ اللہ میرے کچھ ساتھی آج بیٹریاں لینے کے لیے گئے تھے مسجد کے لیے، سولر کے لیے، اللہ قدم قدم پہ ثواب عطا فرما۔ جو مدرسے کا کام، طلباء کی رہائشیں، بلڈنگ تیار ہو رہی ہے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ ہمارے ملکی حالات ہر لحاظ سے بہت کمزور ہیں، نازک ہیں، اللہ اپنی رحمت فرما۔ اللہ جتنا مجمع بیٹھا ہے یقیناً تیری رحمت برس رہی ہے، اللہ رحمت برس رہی ہے۔ اللہ میرا یقین ہے میں کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا، تیری رحمت برس رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کی لپٹ میں لے لے، ماؤں بہنوں کو بھی رحمت کی لپٹ میں لے لے۔ جو لوگ اے اللہ جس پریشانی میں ہے، پریشانی کا حل فرما دے۔ اللہم غشنا برحمتک فإنا نخشى من عذابک۔ اللہ بہت سارے حفاظ قراء مصلوں پہ کھڑے ہو کے گھروں میں مسجدوں میں قرآن سنائیں گے، اللہ سب کو ہمت نصیب فرما۔ مجھ جیسے چھوٹے دین کے خادم درس دیں گے، جمعے پڑھائیں گے، اللہ توفیق نصیب فرما۔ اللہ تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے۔ اللہم غشنا برحمتک فإنا نخشى من عذابک۔ اللہم غشنا برحمتک فإنا نخشى من عذابک۔ اللہ ہمارے کئی ماؤں کے لال باہر ممالک میں رزق حلال کے لیے گئے، راستے میں پھنسے ہوئی ہے، پہنچ کی پریشان ہے، اللہ سب کی پریشانی دور فرما دے۔ اللہ ان کے سفر کو مبارک بنا دے، ان کی جدائی کو مبارک بنا دے۔ اللہ انہیں اعمال صالحہ کی توفیق دے، توحید و سنت پہ گامزن رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ۔